السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فاوحی الیہم ربہم لنہلکن الظالمین ولنسکننکم الارض من بعدہم ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید۔ عزیزان گرامی اور ناظرین، اس وقت ملک جن حالات سے دوچار ہے اور جس نے پورے ملک میں سیکولر مائنڈ اور انتہائی تہذیب و تمدن کے حامل اور انسانیت نواز لوگوں میں بلا تفریق مذہب و ملت ہر ہندوستانی کے اندر اس وقت بے چینی ہے، اس وقت ایک عجیب درد و کرب اور انتہائی ذہنی تکلیف سے اس وقت ہر ہندوستانی گزر رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو آج صاف صاف بتا دوں کہ ملک آج جن اقدامات کی طرف، چاہے وہ کشمیریت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہو، چاہے وہ اس وقت میں جو CAB جو بل آ رہا ہے اس کے پاس ہونے کا اور اس کی طرف قدم بڑھانے کا گورنمنٹ کا مسئلہ ہو، عزیزان گرامی، آپ آج کے ہندوستان کے حالات اور اس کے پس منظر میں کیا چل رہا ہے ذہنوں میں، وہ دو ہی باتیں ہیں۔ نمبر ایک، ملت اسلامیہ ہندیہ کو ذہنی اضطراب اور بے چینی میں مبتلا کرنا، ان کو اپنے مذہب، تعلیمات، تہذیب، تمدن، تشخص، پرسنل لا، ان تمام چیزوں سے آہستہ آہستہ محروم کر دینے کی طرف ان کو لے جانا۔ دوسرے، یعنی ان کو مذہب سے خالی کرنا اور ہندوستان میں ان کے لیے اس درجے بے چینی کے، قرب کے، تکلیف کے حالات پیدا کر دینا کہ وہ محسوس کر رہ جائیں، جھنجھوڑ کر، اور ان کو جھنجھوڑ دیا جائے اور ان کو گویا کہ تڑپ کر کے وہ رہ جائیں۔ لیکن جب قرآن کے تناظر میں ان سب حالات کو دیکھا جاتا ہے، جیسا کہ یہاں بھی نعرے لگتے ہیں گھر واپسی کے، یہاں بھی نعرے لگتے ہیں یکساں سول کوڈ کے، یہاں بھی نعرے لگتے ہیں ہندو راشٹر بنا کر تمام قانونوں کو، تمام پرسنل لاز کو ایک اس میں ضم کر دینے کے، یہ آواز کوئی نئی نہیں ہے، یہ آواز اہالیان حق والوں کے سامنے ہمیشہ لگتی رہی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے سامنے لگتی رہی، حضرت نوح کے سامنے لگی، حضرت یونس کے سامنے لگی، حضرت شعیب کے سامنے لگی، حضرت ابراہیم کے سامنے لگی، اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے سامنے لگتی رہی، اور ان سے یہ مطالبہ ہوتا رہا۔ وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا، اور کفار نے، باطل نے ہمیشہ رسولوں سے یوں کہا کہ ہم تمہیں یا تو اپنی زمین سے، اپنے ملک سے نکال دیں گے، یا تم ہماری روش اور تہذیب اور ہمارے مذہبی اس کے تناظر میں ہمارے مذہب کے ساتھ مل جاؤ، ہماری ملت میں واپس آ جاؤ۔ واپسی ہی کا لفظ قرآن استعمال کر رہا ہے، اور واپسی ہی کا لفظ یہاں ہندوستان میں استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی اور مسلمانوں، نوجوانان امت، بزرگان دین، حضرات علماء اور ملت اسلامیہ کی غیور زندہ دل مائیں اور بہنوں، کیا اس دھمکی آمیز رویے سے ہم مایوس ہو جائیں، گھبرا جائیں اور انتہائی مایوسی و قنوطیت کی زندگی گزارنے لگے اور اپنے آپ کو ان کے ساتھ سودا کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، بالکل نہیں۔ آگے کا جملہ سنیے خدا کا، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم نے ان انبیاء اور رسول، ان اہالیان حق سے، ان حق کے داعیوں سے، جن سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے یا تو تم ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ، تو ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کو، حضرت جبریل کو بھیجا اور یوں کہا، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ان ظالموں ہی کو ہلاک کر دیں گے۔ کافروں کو نہیں کہا کہ سارے کافروں کو ہلاک کریں گے، کافروں میں ان کو ہلاک کریں گے کہ جو ظلم کرنے والے ہیں۔ اور چونکہ اب ظلم کی داستان دہرانے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، CAB بل جہاں وجود کے لیے خطرہ ہے، جان کے لیے خطرہ ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ایمان و عمل، تہذیب کے لیے بھی خطرہ ہے، اور بڑی پلاننگ اور اسکیمیں ہیں اس کے پیچھے۔ اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اور آگے کہتے ہیں وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، اور اس کے بعد اس زمین کا حکمران ہم ان ظالموں کو ہلاک کرنے کے بعد تمہیں بنائیں گے۔ لیکن یہ وعدہ، یہ نصرت، یہ استقبال ان کا ہوگا، ان مسلمانوں کا اور ان اہل حق کا کہ جنہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف ہو اور وہ اس وعید کو ڈرتے ہوں کہ ہمیں اللہ کے سامنے ڈرنا ہے۔ اس لیے صبر کیجئے حالات کے انقلاب کے ساتھ، آج انقلاب کا وعدہ کیجئے،
اپنے دلوں میں، اپنے ذہنوں میں ایک انقلاب برپا کیجئے، اور آج سے یہ طے کیجئے کہ ہمیں اپنی تہذیب، اپنی دینی غیرت کو بچانا ہے، چاہے ہمیں اپنی جانوں سے کھیلنا پڑے، مالوں سے کھیلنا پڑے، لیکن ہمیں اپنے وجود کو بچانا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے۔ خدا کی تائید اور نصرت کا وعدہ آپ کے ساتھ ہے، ظلم کے مٹانے کا وعدہ قرآن کا آپ کے ساتھ ہے، اگر آپ اعمال، تقوی، صبر، قناعت اور اللہ کی ذات عالی پر کامل یقین کی نعمتوں اور دولتوں سے مالا مال ہو گئے۔ اس لیے آج طے کر لیجئے کہ ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، ہمارے بڑے بوڑھے بزرگان دین اور ہمارے مائیں اور بہنیں اعمال کی پابند بنیں گی، اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں گی، تقوی اختیار کریں گی، حیا والے نظام کو قائم کریں گی، اور ساتھ ساتھ اس بل کے لیے ہمارے جو تمام تنظیموں اور تحریکوں کے ذمہ داران ہیں وہ اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، منصوبہ بندی اور پلاننگ کریں گے، اور اگر ان باتوں کے ساتھ ایمان اور صبر و تقوی کے ساتھ ہم نے زندگی گزاری تو خدا کے قرآن کا یہ وعدہ ہے کہ اب مسلمان نہیں مٹے گا، ہندوستان میں مسلمانوں کو ڈیٹینشن کیمپ میں نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ یہ ظلم مٹے گا، ظلم کرنے والے حکمران مٹیں گے اور ایمان والے محفوظ رہیں گے۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے، لیکن ایمان اور اعمال کی شرط کے ساتھ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔